नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिलअम्स और क़ब्ल अल-अम्स क़स्समना अल-मसला इला सलासति अक़साम बादमा नहिल्लुल मसला फ़ल-मसला ला तख़रुज मिन सलासति अक़साम मसला आदिला, मसला आइला, मसला राद्दा और नाकिसा। कि जब हम मसला हल करते हैं तो या तो वो मसला आदिला होगा, इसका माना है कि जो असल मसला है और जो निशे सिहाम है वो दोनों बराबर होंगे। जैसे एक औरत फौत हुई, उसने ज़ौज छोड़ा और उख्त छोड़ी, खाउन को कितना मिलेगा? 1/2। उख्त को कितना मिलेगा? 1/2। असल मसला कितना आएगा? 2। 2 का आधा कितना होता है? 1। 2 का आधा कितना होता है? 1। असल मसला कितना था? 2। नीचे श्याम कितने हो गए? 2। एक खामद को, एक बहन को। दूसरा मसला हमने हल किया था। जब हमने मसला हल किया तो हमारे पास ज़ौज था और उख्तान थी। ज़ौज और उख्तान। ज़ौज को कितना मिलता है? आधा, क्योंकि औलाद नहीं है, निस्फ। उख्तान को कितना मिलेगा? सुलुसान। मसला कितना आया बेटे? 6। 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का सुलुसान कितना होता है? 4। मसला कितना था? 6। नीचे श्याम कितने हो गए? 7। इसको कहते हैं ये इसके अंदर औल है। तो औल में से हमने कहा कि जितने श्याम नीचे होते हैं उनके मुताबिक मसला बना देते हैं। तो 6 को मसला हमने कितना बना दिया? 7। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कुल असल मसले कितने हैं, कुल उसूल मसाइल कितने हैं? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। कुल उसूल मसाइल कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। इन 7 में से और सिर्फ 3 मसलों में आता है, या 6 में आता है, या 12 में आता है, या 24 में आता है। तीसरा मसला हमारे पास आया, एक आदमी फौत हुआ, उसने दादी छोड़ी और आखिल उम छोड़ा। दादी और आखिल उम। दादी को कितना मिलेगा? 1/6। आखिल उम को कितना मिलेगा? 1/6। असल मसला कितना आएगा? 6। 6 का छठा हिस्सा कितना होता है? 1। 1 दादी को मिल गया। आखिल उम को छठा हिस्सा मिल गया। 6 का छठा हिस्सा कितना होता है? 1। अब ये श्याम सिर्फ 2 बन गए। मसला कितना है? 6। तो अब इसमें रद्द है। इस मसले कहते हैं इसमें क्या है? रद्द है। तो अब हमने इस 6 को मसला कितना बना दिया? 2। इन श्याम के बराबर बना दिया। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था
اصحاب رد جو ہے وہ زوجین کے علاوہ ہیں، اصحاب رد جو ہیں وہ زوجین کے علاوہ ہیں، زوجین کو زیادہ نہیں دیں گے، کیونکہ دوسرے جو اصحاب فروض ہیں ان کو ان کے حصے سے زیادہ دیں گے۔ کس وجہ سے؟ رحم کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے۔ تو اب ہم نے کہا کہ اصحاب رد کتنے ہیں بیٹے؟ کتنے ہیں؟ سارے کے سارے اصحاب الفروض زوجین کے علاوہ، سب اصحاب الفروض زوجین کے علاوہ۔ کیا ان کو تحصیب مل جاتی ہے تو رد کیسے ہوگا؟ اصحاب التحصیب کیوں نہیں ہم نے کہا؟ آپ بتاؤ۔ ہاں، اصحاب التحصیب ہم نے اہل و رد میں کیوں نہیں کہا؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اصحاب التحصیب کو اہل و رد میں کیوں نہیں کہا؟ صرف اصحاب فروض کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب تحصیب آ گئی تو پھر تو کچھ بچے گا ہی نہیں، پھر رد کیا ہونا ہے؟ تحصیب آ گئی کچھ نہیں بچے گا نا، جب کچھ نہیں بچے گا تو رد تو تب ہوتا ہے جب کچھ بچے گا، ایسے ہے نا بیٹے؟ اسی لیے ہم نے شرطیں لکھی تھی کہ رد کب ہوتا ہے؟ جب کچھ بچتا ہے، جب کچھ نہیں بچے گا تو اس میں رد نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے بیٹھ جاؤ، زوج اور رخ شقیقہ وارث تو بالکل دو ہی ہیں، لیکن کچھ بچتا ہے، آدھا لے لیا زوج نے، آدھا رخ شقیقہ نے، پورا ہو گیا، کچھ بچا تو نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم رد نہیں کہیں گے۔ رد کب ہوتا ہے؟ جب کچھ بچتا ہے، اور جب صاحب تحصیب ہو کیا کچھ بچے گا؟ صاحب تحصیب تو کہتا ہے جو ہے لے آؤ، جو بھی ہے لے آؤ، حل من مزید۔ انت یا بنیا اذا تريد تجلس تجلس، اذا تريد تذهب تستطيع تذهب ايضا۔ جيد، لأنك ما درست قبله ولا ممكن لا تفهم، وإذا تريد تجلس ليس هناك مانع، إذا تريد تذهب ليس هناك مانع۔ أيوة اجلس إن شاء الله۔ جيد، أنت إذن ابن طيب، أنت ابن طيب۔ اور أين سمسام؟ ماتا؟ ہاں، نوم عید الموت۔ تو بیٹے ہم نے رد کے مسائل ہم نے کہا تھا، یا تو رد کے اندر ایک ہی صاحب رد ہوگا تو سارا مال اس کو دے دیں گے، کوئی مسئلہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ صاحب تحصیب والا ہی کریں گے۔ یا ایک صنف ہوگی، صنف کا معنی ان کی تعداد تو ایک سے زیادہ ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہی فرض میں شریک ہیں، تعداد تو ایک سے زیادہ ہے، وہ سارے کے سارے ایک ہی فرض میں شریک ہیں۔ جیسے ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ثلاثہ اخوات چھوڑی، 3 بہنیں چھوڑی، یا ثلاثہ بنات چھوڑی، 3 بیٹیاں چھوڑی، یہ سب کے سب کے لیے کتنا بنتا ہے ان کا حصہ؟ ثلثان۔ باقی ثلث بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ تو جب ایک صنف چھوڑی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ ان کی جو تعداد ہے اس کے عدد کے برابر جو ہے وہ مسئلہ نکال لیں گے، عدد کے برابر مسئلہ نکال لیں گے، جیسے ثابت تحصیب کو کرتے ہیں۔ ثابت تحصیب کیونکہ سارا مال ان کا ہی ہے، تو جتنی ان کی تعداد ہے اتنا مال کے اتنے حصے کر دیں گے۔ مگر اگر کوئی فوت ہوا ہے، اسے 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں، کوئی اور تو وارث نہیں ہے، وہ سارا مال کس کو ملنا ہے؟ 3 بیٹی کو ملنا ہے، تو مال کے کتنے حصے کر دیں گے ہم؟ 3 کر دیں گے۔ اگر 10 چھوڑی ہیں تو پھر کتنے حصے کر دیں گے؟ 10 کر دیں گے۔ اگر 5 چھوڑی ہے تو کتنے حصے کر دیں گے؟ 5 کر دیں گے۔ صحیح بیٹے؟ اگر
صاحب رد ایک ہی ہے، سارا مال اس کو دے دیا۔ اگر صاحب رد ایک صنف ہے اور ظاہر صنف کے اندر تو ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ان کی تعداد کے مطابق مسئلہ بنا دیا، جیسے تحصیل میں بناتے ہیں۔ اگر اصناف مختلفہ ہیں، یعنی کہ نہ ہی ایک فرد ہے نہ ہی ایک صنف ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کا مسئلہ نکالیں گے۔ تو رد کا مسئلہ ہمیشہ 6 سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ کتنے ہوتا ہے بیٹے؟ سارے کے سارے اصحاب رد ہیں اور لیکن اصناف مختلفہ ہیں، تو ہمیشہ مسئلہ کیسے ہوگا بیٹے؟ 6 سے۔ اور پھر وہ کم ہو کے 2 بھی ہو جاتا ہے، 3 بھی ہو جاتا ہے، 4 بھی ہو جاتا ہے، 5 بھی ہو جاتا ہے اور 6 بھی ہو جاتا ہے۔ اور 6 کم ہو جاتا ہے، 6 ہو گیا تو رد ختم ہو گیا، پہلا عادلہ ہو گیا۔ کل آپ کو بتایا، پھر کہتا ہو جاتا ہے۔ اگر 6 ہو گیا تو رد ختم، اگر 7 ہو گیا پھر بھی رد ختم، پھر اور میں چلا گیا۔ صحیح ہوگا بیٹے؟ تو رد سے مسئلہ 2 بھی بن جاتا ہے، 3 بھی بن جاتا ہے، 4 بھی بن جاتا ہے، 5 بھی بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے حل کر لیا تھا۔ دوسری قسم جو رد کے مسائل کی ہے کہ اصحاب رد کے ساتھ عہد و زوجین بھی ہے، ان کے ساتھ خامند یا بیوی بھی ہے، خامند یا بیوی بھی ہے۔ ان مسئلوں کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں، ان مسئلوں کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو عہد و زوجین جو ہے ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا، ایک فرد ہوگا، تو پھر خامند اور بیوی جو اس کا حصہ ہے اس کو دے دیں گے، باقی سارا حصہ اس کو دے دیں گے۔ جیسے ہمارے پاس زوجہ ہے اور جدہ ہے۔ زوجہ کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ یہاں 1/4، مسئلہ 4 بنائیں گے، ایک اس کو دے دیں گے، باقی سارا صاحب رد کو دے دیں گے، کیونکہ ایک ہی شخص ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اگر ایک صنف ہے پھر بھی ایسے کریں گے، زوجہ ہے اور 2 دادیاں ہیں جدتان۔ زوجہ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4، باقی سارا اس کو دے دیں گے دادیوں کو۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ عہد و زوجین، لیکن یہ دیکھ لینا ہے پہلے، میں تو جلدی سے لکھ دی ہے مجھے پتہ ہے، پہلے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر رد ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر رد نہ ہو تو آپ ایسے اس کو رد کی طرح حل کر لیں۔ اس میں تو ہے، ظاہر ہے اس کا تو 6واں حصہ ہے، تو یہ اس کا 4تھا 1 دیا تو باقی تو 3 ارباع بچ گیا ہے، تو 1 ربع جو ہے وہی سدس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چل گیا اس میں رد ہے، کیونکہ اگر اس کو اصل مسئلہ حل کرتے تو کیسے کرتے؟ ادھر 1/6 آتا، مسئلہ کتنا بنتا بیٹے؟ 12، 3 ادھر 2 ادھر، باقی کتنا بچ گیا؟ 7۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رد ہے، تو پھر یہ نہیں مسئلہ حل کریں گے، پھر ایسے کریں گے۔ اگر پہلے ہی آپ کو پتہ رد ہے تو پھر آپ پہلے ہی زوجین کا حصہ ان کو دے دو، باقی ان کو دے دو۔ صحیح بچوں؟ تیسری قسم جو آپ نے پڑھی تھی، شروع کی تھی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عہد و زوجین ہیں، ان کے ساتھ اصناف مختلفہ ہیں، تو پھر ہمیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ عہد و زوجین کو ان کو حصہ دینا ہے اور باقی جو بچا ہے وہ اصناف مختلفہ کا ہے، لیکن اصناف مختلفہ کو پھر کیسے دینا ہے اس کو ہم نے جاننا ہے کہ ان کو کیسے دیں گے۔ اس کی ہم نے کل مثال لکھی تھی، زوج بنت الابن، اس میں بھی رد ہے۔ پہلے مسئلہ حل کر کے دیکھ لیں بیٹے۔ ہاں، زوج کو کتنا ملے گا یہاں بیٹے؟ ہاں
وہاں تحتلان فی بلتستان نصف کیفا نصف بنت مولاد موجود روبو بنت کو کتنا ملے گا بیٹے 1/2 اس کو کتنا ملے گا 1/6 مسئلہ کتنا آئے گا بیٹے 12 3 6 2 6 2 8 8 3 رد ہے جب پتہ چل گیا رد ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا بچوں پھر یہ مسئلہ سارا یہ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا سارا ختم ہو گیا اب تو ہم نے خامد کو اس کا حصہ دینا ہے باقی سارا صاحب رد کا ہے کتنا مسئلہ بنایا ہم نے 4 ایک اس کو دے دیا اور ہمارے پاس 3 ان دونوں کے لیے بچ گیا یہاں تو یہ ایک ہی صنف تھی ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا یہاں یہ ایک ہی فرد تھا سارا اس کو دے دیا لیکن اب یہاں تو ان دونوں کو دینا ہے اب ان دونوں کو کیسے دینا ہے جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے تو اس لیے اب ہم نے اس کا مسئلہ ہمیں حل کرنا پڑے گا مسئلہ حل کرنا پڑے گا ہم لکھیں گے بنت اور بنت الابن بنت کو کتنا ملے گا بیٹے 1/2 1/6 اصناف مختلفہ ہیں مسئلہ ہمیشہ رد کا کتنے سے آئے گا 6 سے اصناف مختلفہ ہیں مسئلہ ہمیشہ کتنے سے آئے گا بیٹے 6 سے 3 اور اس کو کتنا ملے گا بیٹے 1 یہ 3 اور 1 کتنا ہو گیا بیٹے 4 اب بیٹے ہم نے دیکھنا ہے یہ ان کا حصہ ہے یہ ان کا مسئلہ ہے ہم یہ 3 4 پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کیا 3 4 پہ تقسیم ہو جاتا ہے پورا پورا نہیں ہوتا نہیں نہ ہوتا اس کو کون سی نسبت کہتے ہیں 3 اور 4 میں یہ کون سی نسبت ہے وہ کون سی نسبت ہے تو بھائیوں کیا ہوتی ہے نہ کوئی عدد کو تقسیم کرتا ہے نہ یہ مساوی ہے تو جب بیٹے یہ تباین ہے اس میں اور اس میں پھر ہم یہ پورا اٹھا کے اس کو اس سے ضرب دے دیں گے پورا اٹھا کے کیا کریں گے اس سے ضرب دے دیں گے کتنا ہو گیا 16 یہ ہمارے پاس جامع ہے اس کو جامع کہتے ہیں جب یہ ایک ایسا مسئلہ آ گیا ہے جو ان دونوں مسئلوں کو جمع کرتا ہے اب ان دونوں مسئلوں کو ہم جمع کر رہے ہیں اب ہمیں پتہ کیونکہ ادھر سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا نا کہ زوج کو کتنا دینا ہے بنت کو کتنا دینا ہے بنت الابن کو کتنا دینا ہے اگر ادھر 3 ہی آ جاتا تو پھر تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ بنت کا کتنا ہے اس کا کتنا ہے لیکن وہ 4 آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا بیٹے یہ جو ہے اس کو ان سے ضرب دے دینی ہے 4 کو خامد کے حصے ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے ویسے بھی 16 کا ربع کتنا ہوتا ہے 16 کا ربع 4 ہی ہے باقی کتنا بچ گیا بیٹے 12 اور اگر آپ اس کو ضرب دے دیں گے پھر 12 یہ بن جائے گا پھر بھی جیسے ادھر ضرب دی ادھر ضرب دی تو 12 بن گیا یہ 12 کس کا ہے بیٹے بیٹی کا اور پوتی کا اس کو کس نسبت سے دینا ہے اسی نسبت سے دینا ہے اگر 4 ہوتے 3 بیٹی کے اور 1 کس کا آ گیا بیٹے پوتی کا
اور دوسرے 4 میں سے 3 بیٹی کے 1 پوتی کا، تیسرے 4 میں سے 3 بیٹی کے 1 پوتی کا۔ ایسے صاحب آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کو ایک ہی دفعہ ایسے کریں گے کہ ان کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم اس کو تقسیم کر دیں گے۔ 4 کو تقسیم کیا کس پہ بیٹے؟ ہاں 12 کو 4 پہ کتنا جواب آیا بیٹے؟ 3۔ اب یہ 3 اس کے اوپر لکھ دو، 3 کو 3 ضرب دیں گے کتنا آئے گا بیٹے؟ 9۔ 1 ضرب میں کتنا آگے بیٹے؟ 3۔ 9 اور 3 کتنا ہوا بیٹے؟ ان کا حصہ کتنا تھا ادھر بیٹے؟ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ 12 میں سے بیٹی کا کتنا ہے اور پوتی کا کتنا ہے۔ یہ صاحب کتاب والے نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو اگر ایسے تقسیم کرنا مشکل ہے تو اگر تباین ہوتا ہے اس میں اور اس میں تو آپ یہ پورے کا پورا اٹھا کے ایسے ہی ضرب دے دو، اس سے ضرب دے دو، اس کو اس سے ضرب دے دو، پھر بھی وہی آ گیا اگر آپ تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو۔ اگر تباین ہے تو پھر یہ جو ان کا ادھر بچا ہوا تھا اس کو ضرب دے دو، 3 کو 3 ضرب کتنا آ گیا بیٹے؟ 9۔ 3 کو 1 ضرب کتنا آ گیا بیٹے؟ 3۔ اگر یہ تقسیم کر لو گے پھر بھی وہی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ اس کو اور اس کو، یہ نصیب اور یہ مسئلہ حل و رد، اس کو صرف دیکھنا ہے کہ اس کے اندر تباین ہے کہ توافق ہے، تباین ہے کہ توافق ہے۔ اگر تباین ہے تو یہ پورے کو اٹھا کے ادھر ضرب دے دیں گے، جامع نہیں کرائے گا۔ کل جو ہم نے مسئلہ لکھا تھا اس میں ہم نے کیا لکھا تھا بیٹے؟ زوجہ اخل زوجہ کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/8، 1/4۔ کیوں بیٹے؟ اولاد نہیں ہے، یہ رد کا مسئلہ ہے۔ رد کا مسئلہ ہے تو مسئلہ 4 بن گیا، بیوی کو اس کا حصہ دے دیا، باقی کتنا بچا بیٹے؟ 3۔ یہ ان دونوں کے لیے بچا ہے۔ اب اس 3 میں سے ان دونوں کو کتنا کتنا دینا ہے یہ جاننے کے لیے ہم اہل رد کا مسئلہ حل کریں گے۔ اخل کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/3، 6 اولاد ہے۔ آخر کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ رد والوں کا مسئلہ 6 آ گیا۔ ادھر کتنا مل گیا بیٹے؟ 2۔ ادھر کتنا ملا؟ 1۔ اب یہ کیا بن گیا؟ اس میں اور اس میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تماثل۔ اب ہمیں کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی 3 ہے، یہ بھی 3 ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس 3 میں سے 2 ماں کے ہیں اور 1، تو پھر ہم ایسے لکھیں گے ادھر جامع اس کا وہی 4 ہی رہ جائے گا جو تھا، اور 4 میں سے خامد کو کتنا، بیوی کو کتنا ملا بیٹے؟ 1۔ ماں کو کتنا ملا؟ 2۔ آخر کو کتنا ملا بیٹے؟ 1۔ 2 اور 1 3 اور 1 4۔ تو جب ایسا فتویٰ آئے گا ہم کہیں گے کل مال کے کتنے حصے کر لو؟ 4۔ 1 بیوی کو دے دو، 2 ماں کو دے دو اور 1 آخر کو دے دو۔ سمجھائی بیٹے؟ وہ دوسرا کہاں ہے جو آپ کا ایک آدمی؟ وہ تو کہتے ہیں وہ مولانا تیغ صاحب کا چیتا ہے، وہ بھی غائب ہوتا ہے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ صبح سے نہیں آیا، آیا تھا کب تک؟ نہ پڑھی ہے نہ بھی نہیں پڑھی۔
एक और मसला लिखे हैं, बस और पढ़ें, ये समझ आ गई। एक तकसीम और है, उस तकसीम के बाद हम दोबारा ये मसला दोबारा हल करेंगे, उसकी थोड़ी आपको समझ आ जाएगी ना, तो फिर ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक जब हम मसला हल करते हैं तो एक तो हमने उसका देख लिया कि कभी वो आदिला होगा, कभी वो आइला होगा और कभी वो रादा होगा। एक तकसीम और है मसले की, जब हम मसला हल करते हैं तो हमारे सामने वो मसला जो है इन दो सूरतों से खाली नहीं होगा। एक हम मसला हल करते हैं ज़ौज है, बिन्त है, बिन्तुल इब्न है, अम है। ज़ौज को कितना मिलेगा बेटे यहां 1/4 और बिन्त को 1/2, बिन्तुल इब्न को 1/6, अम को तासीब। मसला कितना बनेगा 12, क्योंकि पहले फरीक में हमारे पास 4 है और दूसरे में से 6 है। खामद को कितना मिलेगा बेटे 3, बेटी को 6, पोती को 2। है गंदा बच्चा। बाकी कितना बचा 1। एक मसला मैं और लिखता हूं, यही मसला लिखता हूं। हमारे पास है ज़ौज, यही मसला लिखूंगा। हमारे पास है बिन्त, हमारे पास है सलासा बनातुल इब्न, हमारे पास है अम। खामद को कितना मिलेगा मेरे यहां 1/4, बिन्त को कितना मिलेगा 1/2, सलासा बनातुल इब्न को कितना मिलेगा सुदस, क्योंकि एक बेटी के साथ एक बिन्त इब्न हो या एक से ज्यादा हो सुदस ही मिलना है। अम को तासीब। मसला कितना आया 12, इधर कितना आया 3, इधर कितना आया 6, इधर कितना आया 2, इधर कितना आया 1। हाँ मोहम्मद खड़े हो जाओ, दिमाग जरा ऐसे हाजिर करो। इन दोनों मसलों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं। आपको क्या फर्क नजर आया है बल्तिस्तान इन दोनों में? हाँ बस ये फर्क है। इसमें बेटे देखो ये ज़ौज कितने हैं, एक है ना, इसको 3 मिल गया, इधर भी इसको 3 मिल गया, कोई मसला नहीं है। ये बिन्त है, इसको कितना मिला 6 ले लिया उसने, इसको भी 6 मिल गया। इधर एक बिन्तुल इब्न है, उसको कितना मिला 2, इधर 3 बिन्तुल इब्न है, कितना मिला 2। अगर 3 को 2 पे तकसीम करेंगे कैसे तकसीम होगा? पूरा पूरा हो जाएगा तकसीम? हाँ कसर आएगी। क्या आएगी? कसर आएगी। क्या आएगी? कसर आएगी। इसलिए जब मसला ऐसे होगा कि सबको पूरा पूरा मिल जाएगा बगैर कसर के, इसको कहते हैं मसला मुनकसमा।
یہ مسئلہ جو ہے ہر وارث کو پورا پورا مل رہا ہے. بیٹھ جاؤ. یہاں کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں مسئلہ منکسرہ. منکسر ہمارا اس سے اندر کسر آ گئی ہے. اس کے اندر کیا آ گئی ہے؟ کسر. عدد کسری 1/2 1/3 1/4 1/5 1 اور آدھا 2 اور آدھا 5 اور آدھا 5 اور ثلث. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد کسری منکسرہ. یہ سارے عدد کسری ہیں. یہ بھی عدد کسری ہے. اور یہ بھی عدد کسری ہے. صحیح مال کسر. یہ جب ایسا جواب آئے گا تقسیم کرنے میں تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ منکسرہ ہے. جیسے اگر ہمارے پاس 3 ہیں، اس کو ہم 2 پہ تقسیم کرتے ہیں. 2 ہے اور 3 پہ تقسیم کرتے ہیں. دو تو پورا 3 تقسیم پہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں نہ ہوتا بیٹے. تو پھر اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ 2/3 یا اشاریے میں لکھتے ہیں. یا کیسے لکھتے ہیں؟ اشاریے میں. بس ہم 2 کو تقسیم کرنا 3 پہ. نہیں تقسیم ہو رہا، ادھر اشاریہ لے آئیں گے، ادھر 0 لے آئیں گے. اب کتنا آئے گا؟ 6 × 18 2 آ گیا. پھر 2 نہیں تقسیم ہو رہا، 1 0 اور لے آئے، 6 اور آ گیا. یہ ہو گیا کتنا؟ 18. اب اس 2 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہر بنت الابن کو 66 پیسہ ملے گا. 66 پیسہ پورا روپیہ تو نہیں ہے نا، یہ کسر ہے. 2/3 یعنی کہ روپے کے ہم نے 3 حصے کیے تو ایک حصہ کتنا ہوا؟ 33 پیسے. دوسرا حصہ کتنا ہوا؟ 33 پیسے. 33 اور 33 کتنا ہو گیا؟ 66 پیسے. یعنی کہ ہر پوتی کو 66 پیسے ملیں گے. یا ہم کہیں گے 2/3 2/3 2/3 ملیں گے. 2/3 2/3 2/3 ملیں گے. صحیح ہوگا بیٹے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ منکسرہ. اس کو مسئلہ کہتے ہیں منقسمہ. تو ایک وراثت کے اندر باب ہے، باب تصحیح. اس کو کہتے ہیں باب تصحیح. وہ تصحیح ہمیں کرنی پڑتی ہے. کب کرنی پڑتی ہے؟ جب مسئلے کے اندر انکسار ہوتا ہے، پھر ہمیں تصحیح کرنی پڑتی ہے. پھر ہمیں ایسا مسئلہ بنانا پڑتا ہے کہ جو سارے وارثوں پہ بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے. بغیر وارثوں کے، سب وارثوں پہ بغیر کسر کے. پہلے ہم اس کی تعریف لکھتے ہیں، پھر اس کا ہم عمل لکھتے ہیں. یہ بچے ہاں تو یہ بھی یہ تصحیح کر رہے ہیں نا. اس کی ابھی تصحیح کرنے لگے ہیں نا. چھوڑ کہاں دیا ہے؟ چھوڑ کہاں دیا؟ ابھی پڑھ تو رہے ہیں. اس کا باب التصحیح. تصحیح کی ضرورت بیٹے کب پڑتی ہے؟ جب مسئلے کے اندر انکسار آتا ہے. تصحیح کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب مسئلے کے اندر انکسار آتا ہے، پھر تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. پھر ہمیں ایک اور عمل کرنا پڑتا ہے. جیسے عادلہ، عائلہ، رادہ. عادلہ ہے کوئی عمل نہیں کرنا، اول ہے تو اس میں عمل ہے، رد ہے تو اس میں عمل ہے. اسی طرح یہ تقسیم جو ہے اگر منقسمہ ہے تو پھر ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انکسار آ گیا تو پھر ہم عمل کرنے کی ضرورت ہے.
پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہم اس کی تعریف لکھتے ہیں. لغتاً التصحیح لغتاً ضد السقیم. یہ صحیح جو ہے یہ بیمار کا عکس ہے. ایک بیمار ہے اس کا الٹ کیا ہے؟ صحیح. تو یہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ بیمار ہے کہ نہیں؟ اب اس کی ہم ٹانگ سیدھی کر دیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی. تو یہی فرضی کا کام ہے کہ وہ ایسا عمل کرے گا کہ یہ جو 66 پیسے انکسار آ رہا ہے 2/3 اس کو ختم کر دے گا. اصطلاحاً تحصیل کا کیا معنی ہے بیٹے؟ حاصل کرنا. تحصیل علم کا کیا معنی ہے؟ علم حاصل کرنا. تحصیل اقل عدد یقسم علی الورثاء بلا کسر. چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرنا جو وارثوں کے بغیر انکسار کے تقسیم ہو جائے، یعنی کہ ہر وارث کو پورا پورا مل جائے، کسر نہ آئے. اس عمل کو تصحیح کہتے ہیں. اس عمل کو تحصیل اقل عدد، چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرنا جو وارثوں پہ پورا پورا تقسیم ہو جائے. چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرنا جو وارثوں پہ پورا پورا تقسیم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تصحیح. اس کا طریقہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے کہ کیسے ہم تصحیح کریں گے. انکسار جو ہے آگے اس کی قسمیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ انکسار ایک فریق پہ ہی ہوتا ہے، جیسے اس میں ہے، اس کو بھی پورا مل رہا ہے، اس کو بھی پورا مل رہا ہے، اس کو بھی پورا مل رہا ہے، لیکن یہاں آ کر جو ہے یہ انکسار ہو رہا ہے. اگر یہاں جو ہے 3 چاچے ہو جائیں، یہاں بھی انکسار ہو گیا. 2 چاچے ہو گئے پھر بھی انکسار ہو گیا. اب ایک فریق سے زیادہ پہ انکسار ہو گیا. زوج تو خیر ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا، ان کی تعداد بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو اب موجود غیر موجود. اب بیٹے جب ایک فریق پہ انکسار ہے تو ہم نے یہ اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد الفریق. یعنی کہ جن پہ انکسار ہوا ہے ان کی کتنی تعداد ہے؟ جن پہ انکسار ہوا ہے ان کی کتنی تعداد ہے؟ یہاں 3 لکھا ہے ہم نے، یہاں 4 بھی ہو سکتا ہے، یہاں 6 بھی ہو سکتا ہے، یہاں 5 بھی ہو سکتا ہے، سب ہو سکتے ہیں نا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیب الفریق. ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا حصہ کتنا ہے. یہ کیا ہے؟ حصہ. یہ کیا ہے؟ تعداد. حصے اور تعداد میں ہم نے 2 نسبتیں دیکھنی ہیں. حصے اور تعداد میں ہم نے کتنی نسبتیں دیکھنی ہیں بیٹے؟ 2. کون سی؟ تباین اور توافق. تباین اور توافق. تمازن نہیں دیکھنا. اگر یہاں 2 3 ان کو ملا کتنا ہے؟ 2. اب تو انکسار ہے ہی نہیں. ایسے نہیں کہ 2 ملا 2 ہے تو آپ کہیں گے اس کی بھی تصحیح کرنی ہے. اس کی تصحیح کیا کریں گے؟ وہ تو پورا پورا مل رہا ہے. تو اب 2 نسبتیں دیکھنی ہیں. 3 اور 2 میں کون سی نسبت ہے مولوی صاحب؟ تباین ہے. کون سی نسبت بیٹے؟ تباین ہے. اگر تباین ہوتا ہے تو یہ پورے کا پورا عدد اٹھا کے جو ہے اس کو اصل بس سے ضرب دے دیتے ہیں. 3 کو 12 سے ضرب دی، کتنا ہو گیا بیٹے؟ 36.
یہاں کتنا آ گیا 9، یہاں کتنا آ گیا 18، یہاں کتنا آ گیا بیٹے 6، یہاں کتنا آ گیا بیٹے 3۔ اب دیکھو انکسار رہ گیا ہے، 6 3 پہ پورا پورا تقسیم ہو جاتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو 2 2 مل گیا، وہ جو کسر تھی اس کو ختم ہو گئی، اس کو تصحیح کہتے ہیں۔ اگر یہاں 3 کی جگہ پہ 6 ہوتی، اب 2 اور 6 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ توافق کی۔ کون سی نسبت بیٹے؟ توافق کی۔ 2 2 پہ تقسیم ہو رہا ہے، 6 بھی 2 پہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کا وفق لے لینا ہے، کیا لینا ہے؟ لا نريد الا التوافق تداخل اذا كان 6 هنا ما في انكسار، اذا 6 هنا فهذا 2 ما يقسم على 6۔ 2 6 پہ تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ چھ کو 2 پہ تقسیم کریں گے کتنا جواب آئے گا بیٹے؟ 6 کو 2 پہ تقسیم کیا کتنا آئے گا بیٹے؟ 3۔ اور 6 کو 2 پہ تقسیم کریں، آپ کو اس پہ بھی ہے، ایسے کہ وہ سوچ رہے ہو پتہ نہیں کہ کیا پہاڑ ہے۔ 3 آ گیا نا، اب توافق ہے تو اس کا وفق لینا ہے۔ اس کا وفق کتنا ہے بیٹے؟ 3۔ اب اس 3 کو ضرب لے دینا ہے۔ اب دیکھو یہ بھی 6 ہے تو پھر بھی وہی 36 آ گیا ہے، کیونکہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹا عدد چاہیے جو ان وارثوں پہ بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے۔ تو اب اگر 6 پوتیاں ہیں تو پھر بھی وہی عدد ہے، اگر جو ہے 3 ہے پھر بھی وہی عدد ہے۔ اب 36 آ گیا پھر وہی۔ تو اب دیکھو یہ پوتیاں 6 ہیں، ان کو ملا کتنا ہے؟ 6۔ پورا پورا آ رہا ہے، اس کو تصحیح کہتے ہیں۔ یہ تصحیح ہے ایک فریق پر، یہ تصحیح کیا بیٹے؟ ایک فریق پر۔ ہاں کیا 7 ہوتی ہیں؟ 7 اور 2 میں تباین نے پھر 7 سے ضرب دے دیتے اٹھا کے، جتنی مرضی ہو یہ قاعدہ آپ کو بتا دیا بس۔ تباین اور توافق دیکھنا ہے، اگر تباین ہے وہ پورا عدد اٹھا کے ضرب دے دینا ہے، توافق ہے اس عدد کا وفق اٹھا کے ضرب دے دینا ہے بس۔ تباین ہے پورا دے دینا ہے، توافق ہے تو اس کا وفق۔ سمجھا گی بچے؟ وہ حکیم صاحب تو کوئی دوائی شوائی نہیں دیتی مجھے، ایسے باتیں ہی کہتا ہے، کہتا ہے میں اتنا بڑا بیگ لے کے آیا ہوں۔ وہ بیگ تو پیسے کمانے کے لیے لایا کہ استادوں کو دینے کے لیے لایا ہے؟ دیکھا؟ اب بیٹے یہی مسئلہ ہم نے جو ہے حل جو کیا ہوا ہے، اسی کو دوبارہ ایک سے زیادہ فریق بنا لیتے ہیں۔ اور بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اور لکھ لیں، اور لکھ لیتے ہیں۔ بس میں ادھر لکھتا ہوں بیٹے، بس تھوڑا سا یہی مٹا دو بس، چلو بس یہی کافی ہے۔ ثلاثہ زوجات، 3 بیویاں، او شقیقہ، 6 اخوات لأب، 6 اعمام۔ چھ لکھ لو، 3 لکھ لو، 2 لکھ لو، جو مرضی لکھ لو، ٹھیک ہے بیٹے؟ اب ہم نے مسئلہ حل کیا۔ یہ بیویوں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ چلیے بیویاں 2 کر لو۔ بیویوں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4۔ او شقیقہ کو 1/، آواز آئے؟ 1/2۔ اخوال اب کو 1/6۔ امام کو تحسیب، مسئلہ وہی 12 آ گیا۔
یہاں کتنا آ گیا بیٹے 3، یہاں کتنا آ گیا بیٹے 6، یہاں کتنا آ گیا بیٹے 2، باقی کتنا بچا بیٹے 1۔ اب دیکھو یہ مسئلہ منقسم ہے یا منکسرہ ہے؟ منکسرہ ہے۔ یہ 2 ہیں، ان کو 3 ملا 1.5 کسر آ رہا ہے، اس پہ کسر نہیں ہے۔ ان کو 2 ملا، ان کی تعداد 6 ہے، کسر آ رہا ہے۔ یہ 1 ملا ان کو، ان کی تعداد 6 ہے، کسر آ رہا ہے۔ تو یہ انکسار علی اکثر من فریق ہے، انکسار علی اکثر من۔ او بار بلے ادھر میرے پاس سو رہا ہے۔ اب بیٹے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی تھا تو اس کو دیکھ کے ہم نے ضرب دے دی تھی، اب ضرب نہیں دینی، دیکھنا ہے یہ سارے فریقوں میں وہ 2 نسبتیں دیکھنی ہیں۔ تو بھائیوں نے تو وہ پورا عدد لکھ لینا ہے، اگر توافق ہے تو اس کا وفق لکھ لینا ہے۔ آپ بتا بیٹے 2 اور 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تو بھائیوں نے تو یہ پورا عدد لکھ لینا ہے۔ 6 اور 2 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ توافق ہے، اس کا وفق لکھ لینا ہے۔ کتنا آئے گا بیٹے؟ اس کا وفق کتنا؟ 3۔ 1 اور 6 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تباین نے یہ پورا لکھ لینا ہے۔ یہ پہلا خطوہ ہے کہ جس پہ انکسار آ رہا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بیٹے؟ 2 نسبتیں دیکھنی ہے، تباین ہے تو وہ پورا عدد لکھتے جانا ہے باہر، توافق ہے تو اس کا وفق لکھتے جانا ہے۔ چلو اب جا کے بیٹھو، تو جا کے ادھر تم آؤ۔ اب اس کا مسئلہ نکالنا ہے، یہ جو ہم نے ادھر ادھر لکھے ہیں نا، ان کا اصل مسئلہ نکالنا ہے۔ نکالو ان کا اصل مسئلہ کتاب نکلے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا عدد جو ان سب پہ تقسیم ہو، وہ اصل مسئلہ ادھر نکالا نہیں ہم نے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد سب پہ تقسیم ہو جائے، ہم نے چھوٹی چھوٹا 6 ہے۔ عمل کر کے دکھا نا بیٹے، چل جاؤ۔ 3 اور 2 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تباین تو کیا کرتے ہیں؟ ضرب دیتے ہیں۔ 2 کو 3 ضرب بھی کتنا گیا بیٹے؟ 6۔ وہ تو بھاگ گیا ہے۔ اب بیٹے 6 اور 6 میں کون سی نسبت ہے؟ تماثل، ایک جیسے تو ہیں۔ کون سی نسبت بیٹے؟ تماثل ہے تو دونوں میں جس کو مرضی لے لو، اس کو لے لو، اس کو لے لو، 6 ہی ہے نا۔ اب اس 6 کو ادھر ضرب دے دو، اب عمل کرو، اس کو ضرب دو، ادھر لکھو، کتنا آ جائے گا؟ ابھی ان سے ضرب دے کے ان کے سامنے لکھو، اس کو اس سے ضرب دو، پھر اس کو اس سے ضرب دو، پھر نیچے لکھتے جاؤ۔ ہاں بول کے 6 کو 3 ضرب دی، کتنا آ گیا بیٹے؟ 18۔ 36 آ گیا، 12 آ گیا، 6 آ گیا۔ اب دیکھو بیٹے صاحب پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب کوئی کسر تو نہیں رہ گیا؟ اب کوئی کسر رہ گیا بیٹے؟ نہیں رہ گیا۔ یہ بیویاں کتنی ہیں بیٹے؟ 2۔ کتنا ملا ہے؟ 18۔ ہر بیوی کو کتنا مل گیا؟ 9۔ کسر تو نہیں ہے؟ یہ تو پہلے ہی ایک ہی تھی، 36 لے کے بیٹھ گئی۔ اب یہ 6 ہیں، ان کو کتنا مل گیا ابھی بیٹے؟ 12۔ 12 کو 6 پہ تقسیم کریں گے، کتنا آئے گا بیٹے؟ 2۔ کسر تو نہیں ہے؟ یہ چاچے کتنے ہیں بیٹے؟ 6۔ ان کو ملا کتنا بیٹے؟ 6۔ کتنا آئے گا بیٹے؟ 1۔ اب وہ ہم نے کسر ختم کرنا، وہ ہو گیا۔ چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرتے ہیں جو پورے وارثوں میں بغیر کسر کے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا لکھی بیٹے ہم نے؟ تحصیل و اقل عدد یقسم علی الورثاء بلا کسر، چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرنا جو وارثوں پہ بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے۔
تو تصحیح والے مسئلے کتنی قسمیں بیٹے؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے انکسار علی فریق واحد، صرف ایک فریق پہ انکسار آتا ہے. جب صرف ایک فریق پہ انکسار آتا ہے تو ہم اس فریق کا عدل اور اس کا جو حصہ ہے اس میں 2 نسبتیں دیکھتے ہیں، تباین اور توافق. اگر تباین ہے تو وہ پورا عدل اٹھا کے ضرب دے دیتے ہیں، اگر توافق ہے تو وفق کو ضرب دے دیتے ہیں. کیسے ضرب دیتے بیٹے؟ اصل مسئلے سے. جو جواب آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ المسئلہ المصححہ، یعنی جو تصحیح کے بعد مسئلہ آیا ہے. اب یہ جو تصحیح کے بعد مسئلہ آیا ہے یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے. تصحیح کے بعد جو مسئلہ آیا ہے ابھی اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. جو تصحیح سے پہلے تھا ابھی وہ اصل مسئلہ نہیں رہ گیا. اور جس عدد سے ہم نے اصل مسئلے کو ضرب دے کے مسئلہ مصحح نکالا ہے، پھر اس عدد کو نیچے جتنے وارث ہیں ان کے حصوں کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں. اب ان کا حصہ جو ہے مسئلہ مصحح سے جو ہے وہ ان کا حصہ بن جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ نہیں کو باتیں کر رہا ہے، کیا ہے؟ ہاں اسی چلانا ہے؟ کیوں؟ یہ کس نے چلایا ہے؟ کس نے چلایا ہے؟ مجھ نے چاہا، تو اسی سے اشارے کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھا گی میرے بیٹو؟ یہ تصحیح کی سمجھ آ گئی ہے؟ بس یہی، اگر ایک سے زیادہ فریق ہے تو پہلے ہم نے نکالنا ہے ان کو باہر. اگر ایک ہی ہے تو ڈائریکٹ ضرب دے دینی ہے. اب بیٹے ہمارے پاس جو ہم نے مسئلہ آگے پڑھنا ہے، ویسے تو بیٹے وراثت جو ہے نا وہ جلدی تقسیم کر لینی چاہیے. وراثت کو دیر سے تقسیم کرنے کے بڑے مفاسد ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ امت کا جو فتنہ ہے یہ مال ہی تو ہے. بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں. اگر جلدی جلدی تقسیم ہو جائے گا تو اس وقت تک اس کے مال کی محبت ابھی زیادہ نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ اس کے پاس ہوتا ہی نہیں. جب کسی کے پاس آ جاتا ہے پھر وہ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا نا، قرض، وہ چاچا جی اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، آپ نے اس پہ احسان کیا ہے، اس کی مصیبت اس کے وقت کام آئے ہیں، ابھی اس سے جو ہے وہ قرض لینا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے جو کسی سے قرض لینا ہے نا اس کو اپنے پیسے نہیں سمجھو. کیوں نہیں سمجھو؟ کیونکہ وہ وقت پہ کام ہی نہیں آئیں گے آپ کے. کیا آپ اس کو قتل کر دیں گے جب اس کا وعدہ آیا اس نے نہیں دیا تو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. فتنہ ہے نا. اس لیے یہ وراثت کا بھی فتنہ ہے. اگر تو جلدی تقسیم کر دیں گے نا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں بنے گا. اس کو پتا یہ میرا ہے ہی نہیں، جس کا حصہ اس کو جائے. لیکن اگر اس پہ وہ براجمان ہو گیا کچھ دنوں کے لیے، پھر وہ سمجھنا شروع کر دیتا کہ اب میرا مال ہی ہے، پھر اب اس کو دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے. ہمارے ہاں یہاں مصیبت ہے کہ پوتے پڑپوتے دادے کی تقسیم ان کے زمانے میں ہوتی ہے. نہ ان کے باپوں نے تقسیم کی نہ ان کے باپوں نے تقسیم کی. وہ دادا جی فوت ہو کے قبر میں گیا ہوئے، اس کو 50 سال ہو چکے ہیں اور اس کا مال ابھی تک تقسیم نہیں ہوا. اب پھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، بہت فتنے. ویسے تو فتنے اگر اسی وقت تقسیم کریں تو پھر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر کم ہوتے ہیں. پھر کوئی ایک آدھا ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ تھوڑی بہت ہی ڈنڈی مارتا ہے، زیادہ تو نہیں کرتا وہ. لیکن اب بہت لمبا ہو گیا کام تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن علماء نے تو پھر اس کا حل لکھا ہے
پھر کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ایک تو یہ طریقہ آسان ہے، اگر وہ مسئلے حل کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو جب آدمی فوت ہوا ہے اس نے اس وقت جو وارث زندہ چھوڑے ہیں ان وارثوں میں وہ ہم تقسیم کر دیں گے، اور جو پھر ان کا مال ہے وہ تو دنیا میں ابھی نہیں رہے، وہ کہیں گے تم یہ اپنے اس کے وارثوں میں ان کا ہر ایک کا حصہ تقسیم کر دو۔ آسان ہے، لیکن علماء نے بھی ایک طریقہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور پھر مناسخات کی ایک باب بنایا ہے، مناسخات، ایک باب بنایا ہے مناسخات، ایک باب بنایا ہے، اس کا کیا نام ہے بیٹے؟ مناسخات۔ کھڑے جاؤ بچے آپ۔ اصول حدیث پڑھی ہے کوئی آپ نے؟ کوئی کتاب اصول فقہ بھی پڑھی ہے بیٹے؟ چلو، اصول حدیث میں نسخ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ نسخ ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرے پاس آؤ، ایسے پڑھوں گا تمہیں زندگی نہیں بھولے گا ابھی۔ نسخ کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے اندر نسخ کیا ہے؟ قرآن میں آیا ما ننسخ من آیا، اس کا کیا معنی ہے ما ننسخ من آیا؟ یہ اس کا معنی پہلے بتاؤ، قرآن میں جو ہے ما ننسخ من آیت ننسیہا نأتی بخیر منہا، اس کا کیا معنی ہے؟ ما ننسخ من آیت اور ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس کا کیا معنی ہے؟ منسوخ کا کیا معنی ہے؟ منسوخ کیا ہے؟ ہاں، تعریف کیا لکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ بس تو میرا پتر بھی نہیں، ابھی کہو میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، کہو، ہاں جاؤ پھر چلے جاؤ، یہ دیکھو کہتا بیٹا نہیں ہوں، تو پڑھے گا کیسے بیٹا نہیں؟ تو بیٹا نہ بن کے کیسے پڑھے گا؟ پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلو تم مولانا، وہ ستیانے والا ایک ہے وہ آیا نہیں ہے، چلو آپ عبد البصیر، چلو سورہ حدیث بھی پڑھی ہے، سورہ فقہ بھی پڑھی ہے، ہاں 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 ہاں، رفع شارع حکم شرعیا بحکم آخر متأخر عنہ، شریعت ایک حکم کو اٹھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے دوسرے حکم کے ساتھ جو اس کے بعد میں آتا ہے۔ جیسے دیکھو، پہلے متع نکاح جائز تھا کہ غیر جائز تھا؟ نسخ ہو گیا۔ پہلے یہ جو گدھے پھر رہے ہیں اس کا گوشت کھانا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا؟ حرام ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ شریعت کے اندر نسخ ہے کہ شریعت ایک حکم کو ختم کر دیتی ہے، اٹھا لیتی ہے اس سے متأخر حکم کے ساتھ، یہی ناسخ منسوخ ہے۔ پہلا حکم جو ہوتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، بعد والے کو ناسخ کہتے ہیں۔ سمجھے گے بچے؟ شریعت پہلا حکم اس کے بعد والے حکم کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ اب علم المراث میں کیا نسخ ہے؟ ابھی ہمارے پاس شریعت کیا ہے؟ ابھی شریعت تو ختم ہو گئی، ابھی یہ وراثت کے علماء نے نسخ کیوں لکھ دی ہے؟ علم المراث میں نسخ بیٹے یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کا ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے، اس کا ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کے وارثوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ وارث فوت ہو جاتے ہیں۔
अय्यमूत शख्सन, कि कोई शख्स फौत हो जाए, व कबल किस्मत तरकत ही, उसका तरका की तकसीम से पहले, उसके तरका की तकसीम से पहले, मात अमिन वरसाई शख्स फ अक्सर, उसके वारसों में से एक या एक से ज्यादा वारिस फौत हो जाएं। अब इसका कैसे हल करेंगे? यहाँ तो सीधे सीधे तकसीम करते गए हम। अब कोई हमसे सवाल करे, एक आदमी फौत हुआ था, अब उसने 10 बेटे छोड़े, अब वो 10 बेटे जो है उनमें से 3 फौत हो गए हैं, एक ने 3 बेटे छोड़ दिए हैं, एक ने 3 बेटियां छोड़ दी हैं, बीवियां भी छोड़ी हैं, अब माल कैसे हम तकसीम करें? तो आसान तरीका तो वही है कि जो मर गए हैं उनका हिस्सा तो था ना बेटे, था कि नहीं? उस वक्त वो मौजूद थे जब वो उनका बाप मरा है, तो उनका हिस्सा किधर जाएगा? उसके वारसों में चला जाएगा। किधर जाएगा? और किधर जाएगा? वारसों में चला जाएगा। इसको मुनासखात कहते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा काम है। अगर आपको ये तरीका जो मैं अभी हल करके दिखाऊंगा, अगर उसकी समझ ना आए तो हम कहेंगे कि जो भी शख्स फौत होता है उस वक्त जो वारिस उसके जिंदा होते हैं उनको हिस्सा मिलना है। विरासत से तकसीम से पहले वो फौत हो गया या बाद में फौत हुआ, उसको हिस्सा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि उस वक्त वो मौजूद था ना जब जिसका वाजमंद है वो जब वो मरा है, तो जाहिर है अब उसको हिस्सा तो मिलेगा। अब हिस्सा किधर जाएगा? अगर वो मौजूद है उसको मिलेगा, अगर मौजूद नहीं है तो किधर जाएगा? उसके वारसों में जाएगा। अब कैसे उसके वारसों में भेजना है हमने, तो इसका तरीका क्या है ताकि आप एक ही वक्त में बता दें कि फलां का जो दादा परदादा फौत हुआ था, आगे बाद में उसके जो पोते पड़पोते हैं उनमें वो कैसे कैसे देना है, एक माल के इतने हिस्से का लो, ऐसे ऐसे दे दो, तो वो बाकी रह गया है। बाकी नस्ल अब समझाएगी क्या होता है विरासत में कि एक शख्स फौत होता है, उसके तरके की तकसीम से पहले उसके वारसों में एक या एक से ज्यादा वारिस फौत हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुनासखात फी इल्मुल मिरास। इल्मुल मिरास में इसका नाम जो है वो मुनासखात है। सही है बच्चे? अब जो तरीका तकसीम का है, तकसीम के एतबार से उलमा ने इसकी 3 हालतें लिखी है। मुनासखात जब होंगे तो उसकी इन 3 हालतों में से कोई हालत होगी और हर हालत का अलग तरीका है, हर हालत का अलग तरीका है। इंशाअल्लाह कल हम वो हालतें तीनों पढ़ेंगे, उनका तरीका आसान आसान लिखेंगे, और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वक्त है। अभी हमारे पास हमल का बाब है, अभी हमारे पास खुनसा का बाब है, अभी हमारे पास मफकूद का बाब है, अभी हमारे पास किस्मत व तरकात है, अभी हमारे पास अलहदमा व नहविहिम उसका बाब है, अभी वलद ज़िना का बाब है, अभी तखारुज का बाब है। तो ये इंशाल्लाह इख्तिसार के साथ हम इंशाल्लाह सारे आपको बताएंगे, ताकि जब आप यहाँ से विरासत का दौरा करें तो पूरे मिरासी बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।